بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہان کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے تھے؟ پیارے دوستو، امیری کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں، آپ ضرور یہ 5 کام کرنا۔ اگر آپ دنیا آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہان کے بھی، یعنی دونوں جہان کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پلتے ہو، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو، فرمایا گیا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق اس کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے لیے رزق کا اہتمام کر۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسرے مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3
फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और इल्मी रियासत में हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो तो गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद लाद कर वो ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बद्दू था जिसकी बीवी हामिला थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं है। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाओ, हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाओ। उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के खलीफा हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्यों ना उनके सामने जाकर फरियाद करूँ, अर्ज करूँ, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। अब ये बद्दू अपनी हामिला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा है। चलते चलते जैसे ही मदीना की सरजमी पर कदम रखता है तो शाम हो जाती है, रात ढलने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यही खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं। सुबह होते ही उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात में ये लोग वहाँ ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसला दे रहा है कि अभी फजर होने वाली है। चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाकर देखो वो कौन बैठा है, रात की इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर! हज़रत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो क्या तुम लेना चाहोगी? अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो क्या तुम लेना पसंद करोगी? तो उनकी बीवी ने कहा कि क्यों नहीं। हज़रत उमर ने फिर फरमाया, उठो, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने ज़रूरत का सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कंधे पर उठा कर ले। आपने उन लकड़ियों को कंधे पर उठाया और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खेमे की तरफ गई। मोहतरमा खेमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी। तो हज़रत उमर बाहर उस बद्दू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। बद्दू ने यह समझा कि यह कोई गुलाम है। इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और यहाँ का गुलाम है। उसने हुक्म चलाने शुरू कर दिए और चिल्लाना शुरू कर दिए, जल्दी जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते।
وہ بدو اور کہنے لگتا کہ جلدی کرو آگ کو جلاؤ، تو حضرت عمر پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو وقت کے بادشاہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ تو بس یہ آواز آپ کی جوزہ کی تھی۔ آپ کی جوزہ محترمہ نے، آپ کی بیوی نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے، بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا تو بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اس نے سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، تو نہیں جانتا یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال یہاں کیا جاتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں وہ بھی کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے بندوں کی ان فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔